بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں جو 3 سریہ تھی ایک ہجری کے اندر۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ ابواء کے متعلق اور بوات کے متعلق۔ یہ 2 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ ابواء جو تھی یہ صفر کے مہینے میں 2 ہجری میں ہوئی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 60 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے تھے، اور مدینہ منورہ میں جو نائب مقرر کیا ان کا نام تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ابواء کے مقام پر پہنچے، اس ابواء کے مقام کے قریب ایک جگہ ودان بھی تھی، یہاں پر جب پہنچے تو پتہ چلا کہ قریش کا جو قافلہ ہے وہ جا چکا ہے۔ 2 قافلے تھے، ایک قریش کا قافلہ تھا، ایک بنی زمرہ تھا۔ تو قریش کے قافلے کے متعلق پتہ چلا وہ تو جا چکا ہے، تو بنی زمرہ جو قافلہ تھا ان سے جب قبیلہ جو تھا ان سے گفتگو ہوئی تو ان سے معاہدہ طے ہوا کہ مسلمانوں کے متعلق تم نے کوئی بھی دھوکہ بازی نہیں کرنی، اور مسلمانوں کو جس جگہ مدد کی ضرورت پڑے آپ لوگ ان کے ساتھ مدد کرو گے۔ چنانچہ یہ کچھ معاہدے تھے، یہ آپس میں طے ہوئے۔ 15 روز وہاں پر مقام تھا، اور 15 روز کے بعد یہ واپسی ہوئی مدینہ منورہ کی طرف۔ چنانچہ یہ معاہدہ جو تھا یہ بنو زمرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ گویا کہ یہ جو غزوہ تھا یہ بنا قتال کے اور جدال کے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 دنوں کے بعد واپس تشریف لے آئے تھے۔ اور یہ جو غزوہ تھا غزوہ ابواء جس کو ودان بھی کہتے ہیں، اس غزوے کے اندر جو صحابہ اکرام تھے اس میں جو جھنڈا پکڑایا گیا تھا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑایا گیا تھا۔ اور دوسرا غزوہ جو تھا غزوہ بوات تھا، یہ غزوہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا 2 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ قریش کا قافلہ مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لے کر کے چل پڑے، اور 200 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ چنانچہ صائب بن عثمان جو تھے یہ سابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں، ان کو مدینہ کا نائب مقرر کیا، جانشین مقرر کیا مدینہ منورہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے بوات کے مقام پر تو پتہ چلا کہ قریش کا جو قافلہ ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے، اور یہاں پر قریش مکہ کے جو لوگ تھے 100 آدمی تھے، اس میں امیہ بن حلف بھی تھا۔ یہ تقریباً 2500 اونٹ لے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان سے وہاں پر بوات کے مقام پر قتال نہ ہو سکا، بغیر قتال کے بغیر جدال کے وہاں سے واپسی ہوئی، اور یہاں پر جو نائب مقرر کیا تھا وہ حضرت صائب بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ اور یہ جو بوات کا غزوہ تھا یہ بھی 2 ہجری میں پیش آیا، چنانچہ ربیع الاول کے مہینے میں۔